السلام علیکم دوستو، اردو ادب کا نامور شاعر، انشائی نگار، خاکہ نگار اور تحقیق نگار ڈاکٹر وزیر آغا سرگودا کے ایک گاؤں وزیر کوٹ میں 18 مئی 1922 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔ آپ کے پردادا کاروبار کے سلسلے میں افغانستان آ گئے اور بعد میں برطانوی دور حکومت میں لاہور اور پھر سرگودا منتقل ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا اور اسی کالج سے 1943 میں اکنامکس کے مضمون میں MA کیا۔ 1956 میں اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر تحقیقی مقالہ تحریر کیا، جس پر پنجاب یونیورسٹی نے آپ کو PhD کی ڈگری عطا کی۔ آپ زمانے طالب علمی ہی سے لکھنے لکھانے کے رسیا تھے اور اسی شوق کے باعث 1940 میں ماہنامہ ادبی دنیا میں شریک ہوئے اور اس کے اوراق پر اپنی تحریروں کا جادو جگایا۔ 1956 میں اپنا رسالہ اوراق جاری کیا۔ یہ رسالہ اپنے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کی بدولت ادبی حلقوں میں انتہائی مقبول ہوا۔ اردو ادب میں ڈاکٹر صاحب کئی حوالوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ بطور شاعر، نقاد، انشائی نگار، خاکہ نویس اور صحافی اردو ادب میں قابل قدر مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے جو شاعری کے تصانیف ہیں، ان میں آدھی صدی کے بعد شام اور سائے، نردبان، دن کا زرد پہاڑ۔ انشائی نگاری میں آپ کے انشائیوں میں چھوری سے یاری تک، دوسرا کنارہ، سمندر اگر میرے اندر گرے، خیال پارے اور انشائیوں کا مجموعہ چند روز روڈ رولر تک شامل ہے۔ خاکہ نگاری میں آپ کی تصنیف شام دوستان آباد منظر عام پر آئی ہے۔ تحقیق نگاری اور تنقید نگاری میں جو آپ کی اہم تصانیف ہے، ان میں اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تنقید و احتساب، تخلیقی عمل، نئے مقالات، تصورات عشق و خرد، انشائیے کی خود و خال، ساقیات اور سائنس اور غالب کا ذوق تماشا آپ کے تخلیقی و تنقیدی تحریریں ہیں۔ تحقیق و تنقید میں ان کا کام ناقابل فراموش ہے۔ ان کی تنقید کا مقصد زمینی رشتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ نثری ادب میں ان کا زیادہ تر تخلیقی سرمایہ صنف انشائیہ سے متعلق ہے۔ اچوتے اور نادر موضوعات کی بنا پر وہ انشائیہ کے میدان میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انشائیہ اگرچہ اردو ادب کی ایک نئی صنف ہے، مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کو اپنی تخلیقی ذات سے کم عرصے میں انتہائی مقبول بنا دیا ہے۔ بقول مشتاق احمد یوسفی، اگر یہ کہا جائے کہ اردو ادب میں وہ صنف انشائیہ کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی، تو بے جا نہ ہوگا۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے طرز تحریر کے نمایاں اوصاف میں فطری روانی، شخصیت کی عکاسی، الفاظ کا برمحل استعمال، دیہاتی زندگی کا عکس سب سے نمایاں ہے۔